جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی جو ہے وہ ایک آدمی بکری کا بچہ لے کے جا رہا تھا، تو کئی ٹھگ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ ٹھگ جو ہے وہ سارے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اب یہ بندہ جب بکری کا بچہ لے کے جائے تو ایک نے کہا، اوئے تو کتے کا بچہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، تو کتے کا بچہ تو نہیں ہے، تو بکری کا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، اللہ کے بندے تو کتے کا بچہ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، کیا کر رہے تو؟ اس نے خیر بات کو ادھر ادھر کر دی، تھوڑا سا آگے ایک اور نکلا تو سارے تو ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا پاگل، کتے کا بچہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا پیچھے نے بھی یہی کہا، یہ بھی یہی کہہ رہے۔ خیر اس نے اس کی بات کو بھی ٹال دی، تھوڑا سا آگے ایک اور نکلا، اس نے بھی یہی بات کی، اس نے اس کی بات بھی ٹال دی، تھوڑا سا آگے کہتے ایک اور نکلا، اس نے بھی کہا، اس نے ادھر چھوڑ دی کہ جا یار یہ تو ہے واقعی کتے کا ہی بچہ ہوگا۔ اب جب اس نے اس کو چھوڑا، ٹھگ آئے اور انہوں نے پکڑا اور وہ لے گئے۔ اب ہمیں بھی شیطان ایسے ٹھگ بازیاں کرے گا، اوے تیری نماز سے کیا ہوتا ہے، چھوڑ، تیری نمازوں میں کیا رکھا ہوا ہے، اوے تو صدقہ کیے، ایسے صدقے نہیں ہوتے، اوے تو نے روزہ رکھا، یہ کوئی روزہ ہوتا ہے؟ اب وہ ہمیں ہماری چیز کو ہلکا کر کے آنکھوں کے سامنے لائے گا کہ تیری نماز نہیں ہے، تیرا روزہ نہیں ہے، تو قرآن پڑھتا ہے، ایسے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور جب صحابہ نماز پڑھتے تھے ان کو تو کسی دنیا کی خبر نہیں ہوتی تھی، اور تو نمازوں میں تیری سوچیں اتنی، چھوڑ اس نماز کا کیا فائدہ؟ وہ کیا کرے گا؟ یہ ٹھگ بازیاں ہمارے ساتھ کر کے، تو جو بندہ وہ کہے گا یار واقعی بات تو صحیح ہے، یہ نماز تو مجھے پڑھنی آتی نہیں ہے، جیسے صحابہ پڑھتے تھے، جیسے اولیاء کرام پڑھتے تھے، وہ نماز تو میری ہے نہیں، اس نماز کا فائدہ کیا ہے، چھوڑ دو، نہ پڑھو۔ کبھی کہے گا یار تو جھوٹ بھی بولتا ہے، تو دھوکے بھی کرتا ہے، تو گناہ بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا یہ نہیں کہے گا کہ تو نماز پڑھتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے، کہے گا یہ کام کرتا ہے نماز چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، کیونکہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو گناہ کرتا ہے، لہٰذا کیا کر، نماز چھوڑ دے۔ ٹھگ بازیاں، وہ شیطان بھی ہمارے ساتھ وہی ٹھگ بازیاں لگائے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم اس کے باتوں میں آ کر اپنے نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دین سے اتنا دور ہو جاتے ہیں۔ پھر آخری حربہ اس کا یہ رہ جاتا ہے، آخری ٹھگ بازی اس کی یہ رہ جاتی ہے کہ یار دیکھ مولوی صاحب کہتے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور تو نے تو اتنی سال نمازیں نہیں پڑھی، تو پکا جہنمی ہے نا، چھوڑ اب جا ہی نہ مسجد کی طرف، تو جانا ہی جانا ہے جہنم میں، جا چھوڑ۔ تو اب جو ہے اب تیری توبہ کی کیا ضرورت، تو تیری داڑھی سفید ہو گئی ہے، تو نے جوانی میں نمازیں نہیں پڑھی، اب تو نمازی بن رہا ہے، اب کیا فائدہ تیرے نمازوں کا؟ لہٰذا نماز ہی نہ پڑھ۔ اور اس دھوکہ بازی میں کیا کرتا ہے، آخرت میں بغیر نماز کے لے جاتا ہے۔ توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی پھر انسان کو، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میری بخشش نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا توبہ تو وہ بندہ کرتا ہے جس کو جو یہ کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کی طرف آتا ہے۔ جس کے دماغ میں یہ ہے کہ مجھے معافی نہیں مل سکتی، وہ کبھی توبہ کی طرف آئے گا ہی نہیں، وہ توبہ کی طرف نہیں آئے گا۔ لیکن ایک چیز ہے، شیطان ہر بندے کو گمراہ کرتا ہے اور پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ بندے میں آ جائے نا، اس کے ہوتے ہوئے کبھی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن کی دلیل ہے، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگر تم میرے باتوں کو، تم میرے احکام کو اہمیت نہیں دو گے تو میں ایسے لوگ پیدا کروں گا اشد حبا للہ کہ وہ اللہ سے شدید محبت کریں گے، شدید محبت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے حبیب سے شدید محبت کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر ان کی گمراہی میں احتمال ہوتا تو اللہ نہ کہتا کہ اگر تم گمراہ ہوگے تو میں ایسی قوم پیدا کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کا جو لیول ہے اللہ کے پاس وہ ہے کہ جس میں جو گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، اگر وہ بھی گمراہ نہیں، اللہ نے کہا اگر تم گمراہی اختیار کرو گے تو میں ایسی قوم پیدا کروں گا جو مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ علماء نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ شیطان عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، پھر گمراہ ہو گیا۔ عابد کے شروع میں ایک عین ہے اور عالم کے شروع میں بھی عین ہی آتا ہے۔ تو علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اس کے پاس دو عین تھے، اگر تیسرا عین اس کے پاس ہوتا یہ کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ یہ عالم تھا، عالم والا عین تو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، عابد تھا، عبادت اتنی اس نے کی
کہ اس نے دنیا میں ایک بالش جگہ نہیں چھوڑی جہاں اسے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا عبادت گزار۔ ہم تو بھائی ہمیں تو اپنے محلے کی مسجد کا ہی نہیں پتہ ہوتا ہے، بعد اپنے محلے کے مسجد کے نمازوں کے اوقات کا ہی نہیں علم ہوتا ہے کہ کون سی نماز کس ٹائم ہوتی ہے، کیونکہ جاتے ہیں ہفتے میں 1-2 دفعہ ہی ہے، یا کبھی جمعہ ہی پڑھ لیا۔ لیکن اس کے عبادت کا حال دیکھیں کہ اس نے پورے دنیا میں اتنی عبادت کی کہ اس نے بھائی ایک بالش جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے اللہ کی آگے سجدہ نہ کیا۔ آپ بھی کبھی سفر میں جائیں نا، مختلف جگہ نماز پڑھا کریں، مختلف نماز کا وقت نہ ہو نوافل پڑھ لیا کریں۔ یہ جہاں جہاں آپ سجدہ کریں گے قیامت کے دن یہی جگہ آپ کے حق میں اللہ کے آگے گواہی دے گی۔ اب جتنے گواہ آئیں گے، ایک آدمی نے نا کوئی کسی غلط چیز میں پھنس گیا، کوئی اس کے اوپر الزام تراشی کسی نے کر دی، پکڑا گیا، اب ادھر سے ایک آدمی نکلا، جی میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ ٹھیک ہے، ادھر سے ایک آیا میں گواہی دیتا ہوں۔ اب جتنے گواہ زیادہ ہوں گے اتنے اس آدمی کے کیس میں کمزوری آتی جائے گی، اور جتنے گواہ بڑھتے جائیں گے اتنے اس کو عزت ملتی جائے گی۔ اب جب قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جائیں گے، زمین کا ادھر سے ایک ٹکڑا آئے گا، ادھر سے ایک ٹکڑا آئے گا، ادھر سے آئے گا، ادھر سے آئے گا، یہ سارے ٹکڑے کے کہیں گے مولا یہ بندہ تھا جو ہمارے اوپر سجدہ کیا گیا، اس نے، ہم گواہی دیتے کہ اس نے ہمارے اوپر سجدہ کیا، ہم گواہی دیتے کہ اس نے ہمارے اوپر سجدہ کیا۔